العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ای اذا فوضت فاعلم ان حق اللہ علی العباد ان يعبدوه. کہ معاذ، جب تم نے میرے حوالے کر دیا تو یاد رکھو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی الوہیت اور ربوبیت کے مقتضا کے مطابق اس کی عبادت عبودیت میں مصروف رہیں. وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ جملہ تاکید اور تخصیص کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ ان یعبدوہ عبادت کے مضمون میں عدم اشراک بھی شامل اور داخل ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں واو مطلق جمع کے لیے ہے. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ای شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ یا شَيْئًا مِّنَ الْإِشْرَاكِ. بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک قرار نہیں دیتے. یعنی مومن بندوں کو مشرکین کی طرح اللہ تبارک و تعالی دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اس لیے کہ عصاۃ مؤمنین یعنی وہ مومن حضرات جن سے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے، ان کا جہنم میں دخول یعنی جانا یہ تو احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے. لہذا یہاں پر جو عذاب کی نفی کی ہے اللہ یعذبہ سے، یہ دائمی عذاب کی نفی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں تمام ہی سے عموم عفو کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. تو یاد رکھیے حق تعالیٰ نے جو تمام سے معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہگار مؤمنین جہنم میں نہیں جائیں گے. عفو کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے معاف فرما دیں، اور دوسری صورت عفو کی یہ ہے کہ بعد الدخول معاف کرے بعض کو، جیسے عصاۃ مؤمنین کو تطہیر کے بعد اللہ معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا. بہرحال فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، شرط مقدر کا جواب ہے اذا کان کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری اور بشارت سنا نہ دوں؟ بشارت، بشر یبشر تبشیر،
ایصال خبر الی احد، ایصال خبر الی احد یظہر اثر السرور منہ علی بشرتہ، یہ ہے بشارت کی تعریف، کہ کسی تک ایسی خبر پہنچانا کہ جسے سن کر خوشی کا اثر اس شخص کے چہرے اور بشرے پر ظاہر ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بشارت کا لفظ زجر اور تحکم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں جو بشارت کا لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ اس کا استعمال تحکم اور زجر کے لیے ہے۔ قال لا تبشرهم، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تبشیر کی ضرورت نہیں ہے، خوشخبری نہ دو۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممانعت لا تبشرہم سے ممانعت جو معلوم ہو رہی ہے، یہ ممانعت بعض کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اس بات پر استدلال فرمایا ہے کہ ایک عالم کو یہ اختیار ہے کہ وہ بعض کو علم کے ساتھ خاص کرے اور بعض کو نہ کرے، کسی کو بتلائے اور کسی کو نہ بتلائے۔ بتلانا ان کے ذی فہم اور زود فہم ہونے کی وجہ سے، اور نہ بتلانا قصور فہم کی وجہ سے کہ سمجھیں گے نہیں، یاد نہیں رکھیں گے۔ فَيَتَّكِلُوا جواب نہیں ہے، فَيَتَّكِلُوا میں فا کے بعد ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہ صیغہ منصوب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے حق کے ادا کرنے میں جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک اشکال لازم آ رہا ہے، وہ یہ ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ کو لا تبشرہم کے ذریعے سے منع فرما دیا تھا، پھر حضرت معاذ نے یہ روایت کیوں بیان فرمائی؟ تو اس اشکال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، آپ حضرات نوٹ فرما لیں ورنہ ذہن سے نکل جائیں گے۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے سے اس بات کا علم تھا کہ اس قسم کے احکام زمانے اور احوال کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تبشیر سے منع فرمایا تھا، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلام کی طرف سے عائد کی گئی تکالیف کے عادی نہیں تھے، ترک عمل کا ان سے اندیشہ تھا، اس لیے اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ لیکن جب بعد میں مؤمنین میں اسلام پر استقامت اور ثبات پیدا ہو گیا، عمل میں پختگی آ گئی، تو حضرت معاذ نے اس ارشاد نبوی کو روایت کر دیا، اور روایت کرنے میں انہوں نے کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ بیان کرنے کی ممانعت وجوب تبلیغ اور کتمان علم پر وعید سے پہلے تھی۔ یاد رکھیں، یہ ممانعت کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ اس زمانے سے جب کہ تبلیغ واجب نہیں تھی اور کتمان علم پر وعید نہیں سنائی گئی تھی۔ لیکن جب تبلیغ واجب ہو گئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرے جانب سے تبلیغ کرو خواہ ایک آیت ہی صحیح ہو۔ اسی طریقے سے کتمان علم کے چھپانے پر یہ وعید آئی من کتم علما الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ جو کتمان علم کرے، علم کو چھپائے، اس کی تبلیغ نہ کرے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اب وجوب تبلیغ اور کتمان علم پر اس وعید، صریح وعید کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تأثماً، یعنی کہیں مجھ پر گناہ نہ ہو، گناہ سے بچنے کے لیے اس روایت کو بیان کر دیا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر خبر دینے سے منع فرمایا تھا، نہ کہ خصوصی طور پر، یعنی عوام کو بتلانے سے منع کیا تھا، ان سے ترک عمل کا اندیشہ تھا، خواص کے بتلانے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ بعض حضرات نے چوتھی بات یہ بھی کہی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبشیر کے بعد خبر دی، بشارت نہیں سنائی۔ ممانعت بشارت دینے کی تھی، اخبار سے منع نہیں فرمایا گیا تھا، لہذا اس صورت میں، اخبار کی صورت میں، منی عنوں کا ارتکاب لازم نہیں آیا۔ پانچویں بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ نہیں، اور یہ ممانعت تحریمی نہیں تھی بلکہ یہ نہی تنزیہی تھی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ نہیں اور ممانعت مقید بالاتکال تھی کہ فیتکلوا، وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب اگر یہ بات نہیں ہے، اتکال نہیں پایا جا رہا ہے، سن کر وہ بھروسہ کر کے بیٹھیں گے نہیں، ترک عمل نہیں کریں گے، بلکہ عمل پر برابر جو ہے مداومت کرتے رہیں گے، تو پھر ایسی صورت میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بحمداللہ یہ روایت بھی مکمل ہوئی۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، قال اذا یتکلوا، فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں کہ معاذ آپ کے پیچھے سواری پر، رحل یعنی کجاوے پر بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بندہ حاضر خدمت ہے، آپ کی وسعدیک، آپ کی اطاعت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 قالہ ہے، پہلے قالہ کے فاعل راوی ہیں، دوسرے قالہ کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے، صدقا من قلبہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ بتلا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، کہ تب تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ نے اپنی موت سے پہلے، موت کے وقت، کتمان علم کے گناہ سے بچنے کی غرض سے اس بات کی لوگوں کو خبر دی، اطلاع دی۔ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، یہ جملہ حالیہ ہے اور انا کے اسم و خبر کے درمیان معترضہ ہے۔ قال یا معاذ، قال کے فاعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قال لبیک، یہاں پر قال کے فاعل قائل حضرت معاذ ہیں۔ لبیک، یہ لبا کا تثنیہ ہے اور مضاف ہے، کاف خطاب یہ مضاف الیہ ہے، جس کا معنی آتا ہے جواب دینا، الاجابت، یا بمعنی اقام، اجبت لک اجابتاً بعد اجابت، جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ یا رسول اللہ، بندہ حاضر خدمت ہے۔ یا اقمت علی طاعتک اقامتاً بعد اقامت، یہ بھی میں نے ترجمے میں لفظ کہا کہ آپ کی اطاعت کے لیے بار بار حاضر ہوں، اسی لیے اقامتاً بعد اقامت، بار بار حاضر ہوں۔ سعدیک، اس کا عطف لبیک پر ہے، یہ بھی تثنیہ ہے اور مضاف ہے۔ ای ساعدت طاعتک مساعدتاً بعد مساعدت۔ اب آپ پوچھیں گے تثنیہ کیوں لایا گیا ہے؟ تثنیہ کے لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ تاکید اور تکثیر کا معنی حاصل ہو۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ، ندا کی یہ تکرار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ نے یا معاذ یا معاذ یا معاذ فرمایا، تو یہ ندا کی تکرار ہو رہی ہے، بار بار پکارا جا رہا ہے۔ اس کا مقصود اہتمام اور تاکید ہے کہ اے معاذ، جو بات میں تم سے میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بغور سنو، تاکہ وہ بات اوقع فی النفس ہو اور ضبط اور حفظ میں جو ہے اچھی طرح سے آ جائے۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اس طرح کا ندا، اس طرح کی یہ ندا اور جواب 3 مرتبہ ہوا، ثلاثاً۔ بعض نسخوں میں تینوں جگہ حرف ندا کے حذف کے ساتھ صرف رسول اللہ لکھا ہے، حرف ندا محذوف ہے۔ قال، ای قال انس، حضرت انس نے فرمایا، قال، میں نے ابھی بتایا ترجمے میں کہ پہلے قال کے فاعل انس ہیں اور دوسرے قال کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ما من احد، یہاں پر من زائدہ ہے جو استغراق نفی کا فائدہ دے رہا ہے۔ اسی طرح احد مبتدا ہے اور یشہد اس کی صفت ہے۔ ما من احد یشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، صدقا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ای یصدق صدقا، فعل محذوف کا مفعول ہے مطلق۔ من قلبہ، یہ صدقاً کی صفت ہے، اس لیے کہ کبھی صدق دل سے نہیں ہوتا، دل کی سچائی کے ساتھ بات نہیں کہی جاتی، جیسے منافقین کا انک لرسول اللہ کہنا صرف زبان سے تھا، دل سے نہیں تھا، تو اس لیے کہا صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ اگر کوئی یہ شہادت دے دے، الا حرمہ اللہ علی النار، احد مبتدا کی یہ خبر ہے اور یہ استثناء مفرق کہلاتا ہے،
یہاں تحریم منع کے معنی میں ہے، حرم یحرم تحریم یہاں منع کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اشکال لازم آ رہا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اور صدق دل سے توحید و رسالت کی گواہی دے دی ہو، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، جیسے اس سے پہلے سابق حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح الا حرمہ اللہ علی النار، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اس سے بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس پر جہنم حرام ہے۔ حالانکہ صحاح ستہ کی نصوص متواترہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عصاة مؤمنین کی جماعت جہنم رسید کی جائے گی، پھر شفاعت کے ذریعے جہنم سے انہیں نکالا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر احادیث سے مبارکہ کے درمیان میں، دلائل کے درمیان میں، احادیث کے درمیان میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ اس تعارض کے محدثین نے اور علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ وہ جوابات آئندہ کل آپ کو بتلائے جائیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.